خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں جھنگ پوائنٹ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسئلہ کشمیر۔ ناظرین، 3 پیڑھیاں، 74 برس اور لاکھوں معصوم زندگیوں کی آواز بنا کشمیر، جو آج چیخ چیخ کے صدا لگاتا ہے کہ کہاں ہے وہ 56 اسلامی ممالک اور ان کی مسلم افواج جو کفر کے تلوے چاٹ چاٹ کر بے حسی کے دہانے پر جا کھڑی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان خصوصی عدنان گجر صاحب اور عبدالقدوس صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان خصوصی عدنان گجر صاحب اور عبدالقدوس صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے شو پر آئے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ عدنان گجر صاحب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے مسئلہ کشمیر کے متعلق؟ سب سے پہلے تو فیضان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا۔ فیضان صاحب، آپ نے ابھی دیکھا ہے مسئلہ کشمیر پہ پاکستانی قوم بہت نکلی ہے، جذباتی ہو کر قومیاں نکلی ہیں ہماری۔ 5 فروری یوم کشمیر تھا، اس پر چھٹی بھی کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن یہ ہمارا صرف چین بنانے تک ایشو رہ گیا ہے کہ ہم چین بناتے پھریں یہاں پہ اور احتجاج کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں کشمیر میں نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے۔ ہماری جو ادھر ہے مسئلہ کشمیر وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ 1947 میں پاکستان مارد وجود میں آیا جب، تو 1948 اکتوبر میں کشمیر کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ کشمیر میں ظلم اور بربریت تشدد شروع ہو چکا تھا، اور 1948 میں یہی ایشو یونائٹڈ نیشن اسمبلی میں گیا۔ یونائٹڈ نیشن اسمبلی میں جب یہ ایشو گیا تو تب تو وہاں پہ جو بیٹھے تھے نمائندگان، جو ویٹو پاور تھے، انہیں تو چاہیے تھا کہ ہیومن رائٹس کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم ہیومن رائٹس کا کام کریں، یہاں پہ جو انسانوں کی زندگیاں پامال ہو رہی ہیں ہم ان کے خلاف نکلیں۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے جو جڑیں تھیں نا انہیں پکڑ تو لیا تھا اس وقت، لیکن کاٹا نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت وہ جڑیں کاٹ دیتے تو شاید اب تک مسئلہ کشمیر حل ہو چکا ہوتا، شاید نہیں، یقیناً حل ہو چکا ہوتا۔ تو انہوں نے وہ جڑیں کاٹی اور یہ جڑیں درخت بن چکی تھی۔ اب یہ جڑیں درخت بن چکی ہیں، اب یہ جڑیں کاٹنا ناممکن ہے۔ ہمارے وزرائے اعظم جاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، بہت اچھی اچھی لمبی لمبی تقاریر کرتے ہیں۔ کیا پاکستان اب تقاریر تک ہی رہ گیا ہے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے اور عالم اسلام کو چاہیے کہ اب غیرت میں آئیں۔ وہاں کا نظام زندگی مفلوج ہے، وہاں تعلیم کا نظام پورا بند ہو چکا ہے، کھانے پینے کا نظام بند ہو چکا ہے، وہاں سارا جو ہیومن رائٹس کا سسٹم ہے نا، جو انسانی حقوق ہے، وہ سارے مفلوج ہو چکے ہیں، زندگی مفلوج ہو چکی ہے ان کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ عالم اسلام کو چاہیے وہ غیرت میں آئیں اور کشمیر کا ایشو سولو کریں۔ عالم اسلام ہی کر سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے بل بوتے پر ہم کب تک جئیں گے؟ کب تک کشمیر اس امید پر جیتا رہے گا؟ یونائٹڈ نیشن میں تقاریر ہو رہی ہیں، یونائٹڈ نیشن میں پاکستانی جا رہے ہیں، ترکی کے وہ طیب اردوان صاحب جا رہے ہیں، مہاتیر محمد صاحب نے پیچھے بات کی ملیشیا والے نے کشمیر ایشو پر۔ ہم کب تک باتیں کرتے رہیں گے؟ پاکستان کو 74 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے، 74 سال میں ابھی تقاریریں ہیں اور ریلیاں ہیں اور کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ کشمیر قوم کو ایک امید ہے، تو وہ امید پاکستانی قوم ہے۔ وہاں سے نعرے ابھی بھی لگ رہے ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ تو یہ جو نعرے ہیں ان کا جواب ہمیں غیرت کے ساتھ دینا چاہیے، غیرت اسلامی کے ساتھ، غیرت مسلمان کے ساتھ۔ ان نعروں کا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ تو جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ محکوموں کو ملے گی شاہی، ایک دن سب کا سب بدلے گا۔ عمر کٹی ہے سنتے سنتے، اب بدلے گا کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ بہت شکریہ عدنان گجر صاحب آپ کا، اس مسئلہ کشمیر پر آپ نے جو روشنیاں ڈالی ہیں۔ تو ایک سوال ہے کہ جو ہمارے کشمیر بھائی بہنیں مائیں، جو وہاں کے بچے بزرگ ہیں، جو یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہم آج بھی پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارے ساتھ ہے، تو کیا انہیں ان حقیقت کا پتہ ہے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری مسلم افواج، ہمارے مسلم اقتدار میں بیٹھے وہ لوگ جو صرف تقریریں کرتے ہیں، تقریریں جھاڑتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ جی فیضان صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تحریک سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیچھے وہ فوت ہوئے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ تحریک انہوں نے چلائی تھی، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ ادھر سے یہ آواز آئی ہے،
اور آتی رہے گی. وہ شہادتیں دے رہے ہیں, وہ مرے جا رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں وہ, لیکن ان کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں. آپ دیکھ لیں کرفیو لگا ہوا ہے, کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو وہ نکلتی ہے قوم, کشمیری قوم نکلتی ہے, شہادتیں دے رہی ہے اپنی, لیکن ان کو پتہ ہے اس چیز کا, لیکن وہ امید پر ہے. امید پر تو دنیا قائم ہے, امید پر دنیا قائم ہے. انہیں اس چیز کا پتہ ہے, لیکن عالم اسلام کو غیرت چاہیے کہ صرف امید پر نہیں, عملی اقدامات کیے جائیں. صحیح. ناظرین, جیسا کہ ابھی عدنان گجر نے بہت سی ایسی باتیں جن پر روشنی ڈالی ہیں, اور ایسی کڑوی حقیقت پر, اور ہماری قوم کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ جیسے اقتدام ہم اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے کر رہے ہیں, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان خصوصی عبدالقدوس صاحب. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے عدنان بھائی سے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا. تو میں اس کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی طاقت و نصرت کے ساتھ نوازا ہے, کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کے لیے مسلمانوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں جو ہم مسلم ممالک ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو ٹیررسٹ لسٹ میں رکھا گیا تھا, تو اس وجہ سے جو مسئلہ ہے وہ اس کو UN کے اندر رکھا گیا تھا کہ اس مسئلے کو بغیر کسی افراتفری کے اس مسئلے کو مکمل طریقے سے حل کیا جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے اس بات کو, 1948 سے اس مسئلے کا جو حل چل رہا ہے. اس وقت اب تک یونائٹڈ نیشن نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں کیا. اس کے بعد ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہم دنیا کے سامنے ٹیررسٹ بن چکے ہیں, حالانکہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے, پاکستان وہ کر رہا ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں کر رہا. پاکستان ایک امن کا ملک ہے جس کے اندر اللہ کا نظام جو ہے چلایا جا رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے اب ڈائریکٹ اب کشمیر کو ہم حملہ کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتے, تو ہمیں اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے, کیونکہ حکومت نے بھی UN کے اوپر یہ رکھ دیا ہے کہ وہی اس مسئلے کو حل کریں گے, ہم اس کے لیے خود مسلمان کوشش نہیں کریں گے. کشمیر کے اندر تو بہت زیادہ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم اسی کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم عدنان گجر صاحب سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا قدوس صاحب. دہشت گردی کی جہاں تک بات ہے, سب سے پہلے تو دہشت گرد طالبانوں کو اس وقت کہنا چاہیے تھا جب امریکہ اور رشیا کی جنگ تھی, تو طالبان امریکہ کے ساتھ تھے. اس وقت طالبان مجاہد تھے, جنگجو تھے, اس وقت امریکہ کے ساتھ انہوں نے مل کر رشیا کو توڑا. اس وقت وہ دہشت گرد نہیں تھے. وہ دہشت گرد تب بنے جب انہوں نے امریکہ کو چھوڑ دیا. امریکہ نے بھی ٹیشو کی طرح انہیں سائڈ پہ پھینک دیا, جس طرح ٹیشو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے, اس طرح ان کو سائڈ پہ پھینک دیا. اس کے بعد وہ ملا تھے, داڑھی والے تھے, تو انہوں نے کہا اسلام دہشت گرد ہے. یہاں سے دہشت گردی کا کام شروع ہوا. کوئی تھوڑی سی بڑی داڑھی رکھ لے, اپنا کرتا پہن لے, ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لے, تو ان کے نزدیک یہ دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, یہ دہشت گردی کا رول یہاں سے. پھر پاکستان میں یہ بھی چیز چلی ہے کہ 2002-03 سے پاکستان میں ٹیررزم اٹیک شروع ہو گئے تھے, جو دہشت گردی ڈرون دہشت گردی اٹیک شروع ہو گئے تھے, خود کش حملہ آور. وہ پاکستان اس بات پر بھی پاکستان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ملک ہے, دہشت گرد ہے, یا دہشت گردی بہت زیادہ ہے. حالانکہ یہ بھی چیز دیکھی جائے کہ جب ڈرون اٹیک امریکہ پاکستان پر کر رہا تھا, بلوچستان پر کیے انہوں نے, فاٹا پر کیے جب اٹیک, تو ایک جنازے پر کیے, وہاں پر پھر شہید ہوئے لوگ. جب یہ ڈرون اٹیک کر رہا تھا اس وقت امریکہ کو بھی دہشت گرد ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ امریکہ کر رہے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے, پھر امریکہ بھی دہشت گرد. پرابلم یہ ہے جو بھی اسلامی ریاست ہے نا, اس کو یہ دہشت گرد اب بھی کہتے ہیں. اب دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. امریکہ کا دشمن انڈیا, پاکستان کا دشمن انڈیا ہے. امریکہ انڈیا کو اپنا دوست بنا رہا ہے کیونکہ پاکستان کا دشمن ہے. ٹھیک ہے, اب چائنا امریکہ کا دشمن ہے, پاکستان نے اپنا دوست بنا لیا. اس طرح دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں دہشت گردی کی.
صحیح. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اب پاکستان اس ایک اسلامی ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی. تو جب امریکن ہیں، مطلب یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں جو بھی